ایک خاتون بیٹھی ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازے پر بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں۔ عمر فاروق دروازے سے آ گئے، کہنے لگے کہ اماں اگر اجازت دو تو اندر آ جاؤں۔ کیوں؟ کس لیے آئے؟ اماں تیری مہربانی اجازت دے دے، امیر المومنین ہے عمر فاروق، اماں اجازت دے دے میں آ جاؤں۔ کہتی اچھا آ جاؤ۔ کہا اماں تو پریشان لگتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ عورت کہنے لگی میں کیا بتاؤں تجھے، اپنے مسئلے تجھے کیوں بتاؤں؟ اماں بتانا، شاید کوئی حل نکال دوں۔ کہا اچھا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ نہ کوئی اولاد ہے، گھر والا چلا گیا ہے، میرے اوپر 12 دینار قرضہ چڑھا ہوا ہے، گھر کے برتن بھی بک چکے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، پریشان بیٹھی ہوں۔ تو عمر فاروق کہاں گئے، کہنے لگے اماں عمر سے نہیں کہتی، عمر کو جا کے بتاؤ۔ تو خاتون کہنے لگی عمر کو صرف بادشاہ بننے کا شوق ہے، اس کو میرے حالات کی خبر نہیں رکھنی چاہیے، اس کو میرے حالات کا نہیں پتا، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے شہر میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ عمر کہاں گئے، جلدی سے گئے بیت المال گئے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی، 12 دینار لیے اور 12 دینار لے کر آ کے کہا اماں یہ لے پکڑ، یہ تیرا قرض اتر گیا، یہ تیرے کھانے پینے کی چیزیں، اور کل سے میں کہہ دوں گا عمر کو، وہ تیرے لیے باقاعدگی سے کھانے کا انتظام کرے گا۔ تو اماں کہتی چلو تو لگتا ہے کسی نیک ماں کا بچہ ہے۔ کون؟ عمر فاروق، تو لگتا ہے کسی نیک ماں کا بچہ ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ اماں اچھا عمر بیچارہ ہے، غریب آدمی ہے، تو اسے معاف نہیں کر دیتی، عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ اب خاتون جلال میں آ گئی، وہ کہنے لگی نہیں 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 نہیں، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا، میں تو حضور سے اس کی شکایت کروں گی، میں تو حضور سے عمر کی شکایت کروں گی۔ بس اتنی بات سننی تھی، عمر زاروں قطار رونے لگے، عمر زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے اماں دیکھ میں تجھے سب کچھ لا کے دوں گا، عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ تو اس نے خاتون نے کہا چلو ٹھیک ہے تو رو نہیں، میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں، اس کی شکایت بھی نہیں لگاؤں گی۔ کہا نہیں اماں ایسے نہیں، تو اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے میں نے عمر کو معاف کر دیا، تو اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے۔ اس عورت نے کہا مجھے لکھنا تو نہیں آتا، تو لکھ دے میں نیچے سائن کر دیتی۔ عمر فاروق نے لکھ دیا کہ میں نے حضور کے خادم عمر کو معاف کر دیا، عورت نے سائن کر دیا۔ ابھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ علی آ گئے، کہنے لگے عمر کہاں پھرتا ہے، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، اے عمر تو کہاں پھرتا ہے، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ تو عورت کہاں گئی، کہا یہ عمر ہے؟ علی نے فرمایا یہی تو عمر فاروق ہے۔ تو عمر فاروق کہنے لگے تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، وہ خط علی کو دیا، علی دیکھ تو میرا یار ہے نا، تو میرا دوست ہے نا، میرا وقت پورا ہو گیا، میں نے جلدی چلے جانا ہے، مجھے پتا ہے پہلے میں نے جانا ہے، پہلے میں نے جانا ہے، تو بس میرے کفن کے اندر یہ تحریر لکھ دینا، جب حضور میرے سے پوچھیں گے عمر تو کیا کر کے آیا ہے، میں کہوں گا حضور آپ کی امت کی ایک عورت کو راضی کر کے آیا ہوں۔ یہ عمر فاروق، اتنی زیادہ احتساب، خود احتسابی، اتنا ڈر، اتنا خوف سیدنا عمر فاروق کو ہر وقت رہتا تھا۔ اور آج کل کے حکمرانوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر ان کو حکومت کرنی ہے تو ایسے کریں جس طرح عمر فاروق نے کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، اس نے ساری دنیا پر 12 لاکھ مربع میل پر اس نے حکومت کی تھی، اور عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، پاکستان سے 4 گنا بڑی ریاست تھی ان کے پاس۔ تو یہ دل کرتا ہے کہ ان کا ذکر خیر چلتا رہے، حضور کے پیاروں کا، حضور کے یاروں کا، جن کی محبت، اگر عمر فاروق کی محبت نہ عمر سے تو علی نے سفارش بھی نہیں کرنی، یاد رکھیں۔ تو اہل بیت سے بھی محبت کریں، گھر والوں سے بھی محبت کریں، در والوں سے بھی محبت کریں، یہی ہمارے لیے توشہ نجات ہے، توشہ آخرت ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا